السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج بات کریں گے عمران خان صاحب سے متعلق، اور آپ کے سامنے میں 12 پوائنٹ رکھوں گا اور ساتھ اس کا تجزیہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پوائنٹ نمبر 1، قومی سلامتی کے خلاف عمران بیانیہ اور کارروائی۔ پھر دوسرا پوائنٹ ہے شہباز گل کو پاک فوج کے خلاف بیان پر فرد جرم سنانے کے لیے 22 نومبر کو عدالت میں طلب کر لیا گیا۔ تیسرا پوائنٹ ہے عمران خان کے 5 الزامات۔ چوتھا پوائنٹ ہے سی جے پی اور جنرل باجوہ سے عمران خان صاحب کا مطالبہ۔ 5ویں نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں کسی انویسٹیگیٹو ایجنسی کو تسلیم نہیں کرتا، مجھے کسی پر یقین نہیں۔ 6 نمبر پہ پاکستان میں لا قانونیت ہے، رول آف لا کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ 7ویں نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ میں سیاست چمکانے کے لیے الزامات نہیں لگاتا۔ 8ویں نمبر پہ بات کریں گے وکلاء برادری کا، کہ عمران خان صاحب نے وکلاء برادری کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ نے حقیقی آزادی کے سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کیا ہے۔ 9ویں نمبر پہ وہ قوم یوتھ سے اپیل کرتے ہیں حقیقی آزادی کے لیے، اور اس کی وہ دعوت بھی دیتے ہیں۔ 10ویں نمبر پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پنڈی آخری منزل ہے اور میں وہاں آپ کا استقبال کروں گا۔ 11ویں نمبر پہ فرزندان عمران کی پاکستان آمد، اور پھر آخر پہ 12ویں نمبر پہ بات کریں گے میجر ریٹائرڈ خرم روکھڑی، پورا نام خرم حمید خان نیازی۔ تو یہ آج کے ہمارے 12 پوائنٹس ہیں۔ اسی ترتیب سے ان پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، قومی سلامتی کے خلاف عمران بیانیہ اور کارروائی۔ تو سامنے محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب الزامات کی بارش کیے جا رہے ہیں، وہ نہ پاک فوج کو چھوڑ رہے ہیں، نہ حکومت وقت کو چھوڑ رہے ہیں، اور اب جاننا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ الزامات درست ہیں، غلط ہیں، اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کا کون سوچ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کا اب موجودہ حکومت جو پی ڈی ایم کی مختلف جماعتوں کی حکومت ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے کسی الزام کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور فوری طور پر اس کی چھان بین ہوگی اور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اندیہ یہی ہے کہ اب عمران خان صاحب کے خلاف کوئی بڑا مقدمہ بننے جا رہا ہے۔ کون کون سے وہ قومی سلامتی کے خلاف بیانات یا ایکٹیویٹی عمران خان صاحب کی ہو سکتی ہے، ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے 4.25 سال حکومت کے باوجود، جب ان کی پروگرس 0 تھی، جی ڈی پی مائنس میں تھا، اور پھر کچھ بیانات عمران خان صاحب کے اس طرح کے آنا شروع ہو گئے کہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ متاثر ہو رہی تھی، دوست دشمن بنتے جا رہے تھے، تو عدم اعتماد پیش ہوئی عمران خان صاحب کے خلاف، جو کامیاب ہوئی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جمہوری عمل تھا، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا نہیں کیا، اور جو کچھ اس رات ہوتا رہا وہ آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو انٹروین کرنا پڑا، جو کچھ بھی ہوا ایک لمبی داستان ہے، اور اس کے روئے رواں خود عمران خان صاحب تھے۔ یہ قومی سلامتی کے خلاف بات ہے۔ جب ایک معاملہ آئین کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر اگر اس میں پس و پیش سے کام لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص
آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا وہ قومی سلامتی کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر دوسری بات کرتے ہیں کہ سائفر، عمران خان صاحب نے ایک سائفر کہانی گھڑی۔ آپ سب نے دیکھا کہ 2 بار NSC کی میٹنگز ہوئیں، ایک عمران خان صاحب کے دور میں اور ایک عمران صاحب کے دور کے بعد شہباز شریف صاحب کے دور میں، اور دونوں ہی بار ایک ہی بیانیہ تھا، ایک ہی اعلامیہ تھا کہ کسی طرح کی کوئی سازش اس میں نہیں ہے، بیرونی کوئی اندرونی کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہے۔ پھر اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے آپ نے دیکھا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار DGISI اور DGISPR کی جوائنٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں وہ کھل کر یہ ذکر کرتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی یہاں پر ثبوت نہیں ہے اور یہ بے بنیاد اور لغو قسم کے الزامات ہیں۔ وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اصل میں یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہی کہتے تھے کہ ماورائے قانون ماورائے آئین ہماری مدد کی جائے، انہوں نے نہیں کی، اس لیے وہ اب الزامات پر اتر آئے ہیں۔ پھر 25 مئی کا حملہ، آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے 25 مئی کا حملہ اس آڑ میں کہ جمہوریت میں آزادی رائے کا حق ہے اور پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے، اگرچہ یہ بات درست ہے لیکن اس کی کچھ لمٹس ہوتی ہیں۔ جب آپ دارالحکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں تو پھر وہ تمام حدود و قیود ختم ہو جاتی ہیں، پھر قومی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 2 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے اور آپ ان دونوں کی فورسز کو لے کر ریسورسز کے ساتھ آپ کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور پریکٹیکلی آپ ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آپ کو وینیو اور دیا تھا، آپ ریڈ زون میں داخل ہوئے، آپ جتھا لے کر گئے، وہاں آپ کے لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، جلاؤ گہراؤ کیا، لوٹ مار کی، اسلحہ برآمد ہوا، سب کچھ کے باوجود پھر آپ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ یہ تو اب حالات خرابی کی طرف جائیں گے، سپریم کورٹ پوچھے گی، تو پھر عمران خان صاحب نے وہ کال آف کیا، جو کچھ بھی ہوا آپ کے سامنے ہوا۔ یہ بھی قومی سلامتی کے خلاف جاتا ہے۔ کیپٹل آف پاکستان، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ پھر بات کرتے ہیں کہ 2 صوبوں کے ریسورسز انہوں نے استعمال کیے، کس کے خلاف؟ کیپٹل آف پاکستان، یہ بھی قومی سلامتی کے اگینسٹ جاتا ہے۔ وہ اگر پروٹیسٹ ہی کر رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں اور نئے انتخابات ان کی ڈیمانڈ تھی، تو وہ جہاں ان کی 4 جگہوں پہ حکومت تھی، وہ چاروں جگہوں پہ اپنے لوگوں کو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں، تو آٹومیٹکلی الیکشن کی طرف بڑھا جا سکتا تھا۔ خود اپنی رکنیت جو استعفے انہوں نے پیش کیے ہوئے تھے وہ کہتے کہ جی ہمیں فارغ کیا جائے، تو پھر لازمی بات ہے کہ الیکشن آٹومیٹکلی ہونے تھے۔ لیکن چونکہ ان کا ایجنڈا یہ نہیں تھا، ان کا ایجنڈا صرف اور صرف پاک فوج کو بدنام کرنا، ملائن کرنا، انوالو کرنا تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ وزیر آباد میں ان کا معاملہ، جو ان کے خلاف جو معاملہ ہوا، قتل کی کوشش کی گئی، تو وہ ایک شخص فرد واحد نے کوشش کی، وہ کھل کر بیان بھی دے رہا ہے، اور عمران خان صاحب نے FIR جو درج کروانے کی کوشش کی ہے اس میں وہ انوالو کر رہے ہیں حاضر سروس میجر جنرل فیصل نصیر صاحب جو DGCI ہیں، ان کو انوالو کر رہے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، پھر سٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا نام لیتے ہیں، پھر سٹنگ وزیر داخلہ ثناء اللہ صاحب کا نام لیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ بھی ایک سازش بذات خود اس طرح کی ہے کہ کسی طریقے سے پاک فوج کو اور حکومت وقت کو بدنام کیا جائے۔ اور پھر دیکھتے ہیں کہ پھر ایک فارنر کو انٹرویو بھی دیا جاتا ہے، جب وہ اس کا ثبوت پوچھتی ہیں تو عمران خان صاحب کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، وہ 35 پنچز والی کہانی پھر سامنے آتی ہے۔ تو یہ وجہ قومی سلامتی کے خلاف عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے یہ ہے۔ اگر آپ خود سوچیں تو یقیناً آپ ان پوائنٹس سے 100% متفق ہوں گے۔ پھر بات کرتے ہیں شہباز گل کو پاک فوج کے خلاف
بیان پر فرد جرم سلانے کے لیے 22 نومبر کو طلب کر لیا گیا۔ تو سامعین محترم یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ آج سے 2 ماہ پہلے عمران خان صاحب کے چیف آف سٹاف شہباز گل نے یہ بیان دیا تھا کہ پاک فوج کے جونیئرز کے لیے کہ آپ سینئرز کا حکم نہ مانیں، یعنی دوسرے لفظوں میں فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب کے سامنے موجود ہے، تو جوڑیے اس کو اس لنک کے ساتھ تو یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے اور نوئنگلی سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو آج سے نہیں ہو رہا، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ یہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ پھر وہ 5 الزامات لگاتے ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ ایک ارشد شریف جو صحافی ہیں، ان کا قتل جو کینیا میں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب اس میں شامل تھے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف جو FIR حملہ جو مجھ پہ ہوا، 4 گولیاں مجھے لگی ہیں وزیر آباد میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو رکاوٹ پیدا کی گئی ہے FIR درج کروانے میں، تو وہ بھی میجر جنرل نصیر صاحب کی وجہ سے کی گئی ہے، جبکہ مرضی کا بیان ہونا چاہیے تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ بھی ایک الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حقائق آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ایک ہی شخص تھا جو سامنے بھی آیا، جس کا بیان بھی موجود ہے۔ تو پھر آپ خود سوچئے کہ سچ کیا ہے۔ تیسری بات کرتے ہیں جی شہباز گل صاحب پر کسٹوڈین ٹارچر۔ یہ بھی اس کی کڑی بھی وہ ملاتے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے ساتھ، ویئرز ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کئی بار تردید آ چکی ہے، لہٰذا عمران خان صاحب جان بوجھ کر پاک فوج کو انوالو کرتے ہیں اور بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں جی اعظم سواتی صاحب پر تشدد۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اعظم سواتی پر تشدد ان کی ایما پر کیا گیا ہے۔ تو سامنے محترم یہ بھی غلط بات ہے۔ جو پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ اڈاپٹ ہونا چاہیے اور ہو رہا تھا، اور عمران خان صاحب نوئنگلی الزام لگا رہے ہیں۔ جب ان سے ثبوت پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میرے چونکہ میں 4 سال حکومت میں رہا ہوں اور میرے وہاں پر لوگ موجود ہیں جو مجھے خبر دیتے ہیں، یعنی میری مخبری کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے ان لوگوں کے لیے بھی مسائل پیدا کر دیے، اور ان لوگوں کو بھی 10 بار سوچنا چاہیے کہ وہ کیا جرم کر رہے ہیں، کس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ڈیورنگ دا سروس پیریڈ ان کو کسی بھی ادارے کی بات کو لیک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک جرم ہے۔ ایک تو وہ لوگ جرم کا مرتکب ہوئے، دوسرا عمران خان صاحب ان کو یوز کر رہے، کس کے خلاف؟ اپنی فورس کے خلاف۔ تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا کرائم ہے۔ آپ خود سوچئے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں باجوہ صاحب سے کہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو سامنے محترم، جب اس پورے معاملے میں اس طرح کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کارروائی، کس چیز کی کارروائی کی جائے؟ بھائی آپ ثبوت تو فراہم کرو۔ پھر آگے چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں لا قانونیت ہے، رول آف لا نہیں ہے۔ تو سامنے محترم ایک شخص 4.25 سال ملک کا بلا شرکت غیر وزیر اعظم تھا، تو اس شخص نے ڈیورنگ دا پیریڈ اپنی گورنمنٹ کے دوران کون سی قانون سازی کی؟ کوئی ایک سنگل ون، کچھ بھی نہیں ہے۔ صدارتی آرڈیننس پہ وہ چلتے رہے، اور اسی طرح حکومت کے 4 سال انہوں نے پورے کیے۔ موقع دینے کے باوجود بھی ایک شخص کام جب نہ کرے اور پھر بھی الزام یا مورد الزام وہ باقیوں کو دے، تو آپ خود اس کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر بات کرتے ہیں کہ میں سیاست چمکانے کے لیے الزامات نہیں لگاتا۔ تو سامنے محترم یہ جو میں نے ذکر کیا سارے بے بنیاد الزامات ہیں، تو سیاست ہی تو آپ چمکا رہے ہیں۔
اس وقت آپ روڈوں کے اوپر ہیں، آپ سراپا احتجاج ہیں، سیاست ہی چمکا رہے ہیں، جبکہ آپ کے پیش نظر کوئی ایسا لیگل ٹارگٹ نہیں ہے۔ آپ کا یہ مطالبہ کہ حکومت وقت انتخابات فوری طور پر کروا دے، تو آئین پاکستان میں ایک اسمبلی کی مدت 5 سال ہے، 4 سال آپ نے گزارے اور باقی آئین کے مطابق حکومت آئی ہے تو اس کو بقیہ پیریڈ پورا کرنا ہے۔ پھر ملکی حالات جو آپ نے کریٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کی وجہ سے ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہوا، آپ کی وجہ سے جی ڈی پی 0 پر چلا گیا تھا، مائنس میں چلا گیا تھا، اور پھر اب وہ آہستہ آہستہ سروائیول کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوری طور پر الیکشن کروائے جائیں، تو فوری طور پر الیکشن کوئی حل ہی نہیں ہے۔ پھر یہ ثوابدید حکومت وقت کے پاس ہے، انہوں نے واضح طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ موجودہ اسمبلی اپنی میعاد پوری کرے گی، تو اس کے بعد مطالبہ کرنا ہی سرے سے غلط بات ہے، کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ 1 سال کی تو بات ہے، اصل مدعا اصل مقصد عمران خان صاحب کا یہ نہیں ہے۔ اصل مدعا اصل مقصد عمران خان صاحب کا اداروں کے اندر تقسیم پیدا کرنا، پاک فوج کو بدنام کرنا۔ ملکی اثاثے اس وقت انتہائی خطرناک پوزیشن میں موجود ہیں۔ وہ عمران خان صاحب بار بار بین الاقوامی طاقتوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان انسٹیبل ملک ہے، آپ انٹروین کریں۔ یہ اس طرح کی کوشش انارکی پھیلا کر لوگوں کو دعوت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک فارنر کا جو لیڈی فارنر ہیں ان کا انٹرویو ہے، وہ بھی اس چیز کی ایک کڑی ہے۔ آپ خود سوچئے کہ وہ اس میں ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں۔ تو سامنے محترم وکلاء برادری کہتے ہیں جی آپ کا شکریہ، تو جناب علی وکلاء برادری کچھ ایسی ضرور موجود ہے جو عمران خان صاحب ہی کے ایجنڈے پر چل رہی ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح پاک فوج میں عمران خان صاحب کا ایک گروپ موجود ہے، اور اگرچہ اب اس گروپ پر گرفت مضبوط ہو چکی ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس کا واضح ثبوت روکھڑی صاحب کا حالیہ انٹرویو ہے، ان کے ساتھ معاملات ہیں، میں اس پر جب آؤں گا تو بات کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی قومی یوتھ سے اپیل، حقیقی آزادی کے لیے میرا ساتھ دیں۔ تو سامنے محترم ملک تو 1947 میں آزاد ہو چکا تھا، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ اس ملک میں ہمیں کون سی تکلیف ہے، کون سا ایسا کام ہے جو لیگل ہم نہیں کر سکتے، کون سا ایسا قانون ہے اس ملک میں جو موجود نہیں ہے۔ امپلیمنٹیشن وہ ہمارا کام ہے، ہم نے امپلیمنٹ کروانا ہے، ہم نے امپلیمنٹ خود کرنا ہے۔ جب ہم ایک اچھے شہری بن جائیں گے، خود یہ احساس پیدا کریں گے کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، تو یقیناً تمام معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، رول آف لا کی ضرورت سرے سے ہی نہیں پڑے گی۔ آپ خود سوچئے ایک شخص جرم نہیں کرتا، وہ اپنی زندگی کو ان اکارڈنس ود دا رول گزار رہا ہے، اسے مذہبی آزادی بھی حاصل ہے، اسے قانونی آزادی بھی حاصل ہے، اسے آزادی رائے کا ایک حد تک حق حاصل ہے، اسے فنڈامنٹل رائٹس بھی حاصل ہیں۔ تو پھر کون سی چیز ایسی رہ گئی اب اس ملک میں جو کرنے والی ہے؟ پھر کون سی حقیقی آزادی آپ چاہتے ہیں؟ اس کے کوئی خد و خال سامنے لے آئیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس بات کو سامنے رکھ کر قوم یوتھ جیسی جاہل قوم، جہاں پڑھے لکھے بھی موجود ہیں لیکن عقل سے عاری لوگ ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ شخص کیا کرنے جا رہا ہے۔ بار بار اس سے خفت ہوتی ہے، بار بار اس کے جھوٹ عوام کے سامنے آتے ہیں، قوم کے سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اندھی تقلید کیے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچیں کہ ہم نے کس شخص کا انتخاب کیا، تو یقیناً
ان کے دل و دماغ پر اس کا کچھ اثر ضرور پڑے گا اور وہ اپنا فیصلہ شاید بدل لیں۔ خیر، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جی پنڈی آخری منزل ہے اور میں خود استقبال کروں گا۔ تو سامنے محترم، حقیقی آزادی کیا راول پنڈی سے ملتی ہے؟ سوچئے کچھ دیر کے لیے کہ حقیقی آزادی پنڈی میں موجود ہے۔ کیا اشارہ ہے؟ واضح اشارہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا ایجنڈا پاک فوج کو بدنام کرنے کا ہے۔ وہ آج سے نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے جتنی بھی سیاسی جماعتیں آئی ہیں وہ کچھ عرصہ چلیں اور انہی ہی کی بدولت ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کی گئی، لہٰذا وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، نہ فہم و فراست ہے، تو پھر ملک کو کون سنبھال رہا ہے؟ تو یقیناً ملک کو صرف اور صرف پاکستان آرمی سنبھال رہی ہے۔ ہر مشکل سے مشکل وقت میں پاکستان آرمی نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو یقیناً ٹارگٹ بھی عمران خان صاحب کا پاکستان آرمی ہی ہے۔ یہ وہ ایجنڈا ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد نے قوم کے سامنے رکھا تھا، جو حکیم سعید نے قوم کے سامنے رکھا تھا، آج ہو بہو وہ آپ کے سامنے ہے۔ ادروائز کون سی آزادی؟ اقتدار کی آزادی؟ کیا یہی حقیقی آزادی ہوتی ہے؟ 4 سال میں آپ نے کیا کر لیا؟ ملک کا بیڑا ہی غرق کیا، کوئی ایک کام آپ نے بہتر کیا ہو؟ 11ویں نمبر پر فرزندان عمران کی پاکستان عمل۔ اس کو اگر ہم اس پہلو میں لیں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ عمران خان صاحب کو 4 گولیاں لگیں اور ان کے بیٹے ان کی عافیت معلوم کرنے کے لیے پاکستان آئے، بہت اچھا اقدام۔ ان کی سابقہ وائف آئیں، ان بچوں کی ماں تھیں، بہت اچھا اقدام۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو پھر یہ وہی ایجنڈا ڈاکٹر اسرار احمد کا سامنے آ جاتا ہے۔ یہ بھی انتہائی خطرناک ایجنڈا ہے۔ اور پھر آخر پہ بات کرتے ہیں جناب میجر ریٹائر خرم روکھڑی صاحب، جو اس وقت ایک منحرف ہیں۔ 1998 سے وہ پی ٹی آئی کو جوائن کیے ہوئے ہیں۔ وہ غالباً 2012 میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور 1998 سے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ایک حاضر شخص آرمی کا میجر وہ پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے، اس وقت سے وہ چل رہا ہے، وہ فزیکلی پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، تمام معاملات طے کر رہا ہے، تو لمحہ فکریہ تو بنتا ہے۔ اور یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو تقویت تو ملتی ہے کہ یقیناً عمران خان صاحب ڈے ون سے پاک فوج کو انوالو کر کے سیاست کر رہے ہیں۔ واضح مثال وحید گل صاحب عمران خان صاحب کو برملا سپورٹ کرتے تھے، پاشا صاحب اب بھی اس وقت بھی کر رہے تھے، پارٹی انہوں نے کھڑی کی۔ دھرنے کے دوران ظہیر الاسلام صاحب، کیا کسی کو انکار ہے اس سے؟ اور وہی کڑی اگر ملاتے جائیں تو اب یہ روکھڑی صاحب کھل کر سامنے آ گئے ہیں، جو سارا کچا چٹا اب ایک ایک کر کے ظاہر کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کی رکنیت بھی ختم کر دی ہے۔ تو سامنے محترم یہ کڑیاں ملائیں تو یہ کڑیاں ساری کی ساری صرف ایک ایجنڈے کی طرف جاتی ہیں، اور وہ ایجنڈا عمران خان صاحب کا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو پاکستان آرمی کا امیج اس وقت برقرار ہے، جو غیر متزلزل ہے، عوام پاکستان آرمی کے ساتھ
سینہ سپر ہے، کھڑی ہے، کسی طریقے سے اس میں اس طرح کے معاملات کیے جائیں کہ فوج سے عوام بددل ہو جائے، فوج کا امیج خراب کیا جائے اور پھر ملک میں خانہ جنگی ہو، تباہی بربادی ہو، اور وہ ایجنڈا جس کا ذکر ڈاکٹر اسرار صاحب نے کیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی اپنی ایکٹیویٹی ہے وہ ظاہر کرتی ہے، یعنی کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ ایجنڈا کس کا ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا محض حفظ اقتدار کی خاطر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، یقیناً اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ آپ سب کے لیے دعوت فکر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔